العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج سے انشاءاللہ ہم لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ کریں گے۔ جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کا سامنا کیا تو جالوت نے طالوت کی فوج میں سے کسی ایک سپاہی کو چیلنج کیا کہ وہ آئے اور اس سے لڑائی کرے۔ یہ ایک رواج تھا اس زمانے کی جنگوں میں۔ جالوت اپنی طاقت بھی دکھانا چاہتا تھا۔ جو سپاہی تھے وہ بہت ڈر گئے تھے کیونکہ کسی کے پاس ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھے۔ طالوت نے اپنی بیٹی جو خوبصورت تھی اس کی شادی کرنے کا وعدہ کیا اس شخص کے ساتھ جو جالوت کے ساتھ لڑائی کرے گا، لیکن یہ کہنے کے باوجود بھی کسی سپاہی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ تبھی اچانک سے سب لوگ ہکا بکا رہ گئے جب ایک جوان لڑکا سامنے آیا۔ جالوت کے سپاہی زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ طالوت کے سپاہی بھی اپنا سر ہلانے لگے۔ یہ جوان لڑکا حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ یہ شہر بیت لحم سے تھے۔ ان کے والد نے اپنے 3 لڑکوں کو چنا تھا جو طالوت کی فوج کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے داؤد سے کہا تھا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہ لے بلکہ صرف فوج کی مدد کرے الگ الگ طریقوں سے، اور روز اپنے والد کو خبر دے کہ آخر جنگ کے دوران کیا ہو رہا ہے۔ طالوت کو بہت خوشی ہوئی اس جوان لڑکے کی ہمت کو دیکھ کر۔ انہوں نے اس سے کہا، میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں لیکن تم جالوت جیسے بڑے لڑاکو کے مقابل میں کچھ نہیں ہو۔ جو مضبوط لوگ ہیں میری فوج سے وہ آگے بڑھے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے پہلے ہی سے قرار کر لیا تھا کہ وہ خود یہ کام کریں گے۔ بہت فخر کے ساتھ انہوں نے طالوت سے کہا کہ ایک دن پہلے ہی انہوں نے ایک شیر کو جان سے مار دیا جس شیر نے ان کے والد کی بھیڑوں کو ڈرایا تھا، اور ایک دوسرے موقع پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بھالو کو بھی مار دیا تھا۔ انہوں نے طالوت سے کہا کہ وہ ان کے حلیے پہ نہ جائیں کیونکہ وہ نہ تو کسی آدمی سے ڈرتے ہیں نہ تو کسی جانور سے۔ طالوت بہت حیران ہوئے اس جوان لڑکے کی ہمت کو دیکھ کر، اور انہوں نے حامی بھری اور کہا، اے میرے بہادر سپاہی، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں طاقت عطا کرے۔ طالوت نے داؤد علیہ السلام کو جنگی لباس پہنایا اور انہیں ایک تلوار دی، لیکن داؤد علیہ السلام کو عادت نہیں تھی جنگی لباس پہننے کی۔ انہیں اچھا نہیں لگا اسے پہن کر، اور اس کی وجہ سے وہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے اپنا جنگی لباس اتارا اور پھر انہوں نے کچھ کنکر چنے اور اپنے پڑیے میں اسے ڈال دیا، اور پھر اس کو اپنے کندھے پہ لٹکا لیا جو ان کے غلیل کے ساتھ تھا۔ اپنے ہاتھ میں وہ لکڑی کی چھڑی لیے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ وہ دشمن کی طرف چلنے لگے۔ طالوت بہت فکر مند تھے اور ان سے پوچھا کہ بھلا کیسے ایک غلیل اور کچھ پتھروں سے یہ اپنے آپ کو بچائے گا ایک اتنے بڑے لڑاکو کے سامنے؟ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے مجھے بھالو سے بچایا اور شیر سے بچایا وہ ضرور اس بھاری بھرکم انسان سے بھی میری حفاظت فرمائے گا۔ جب جالوت نے اپنی آنکھیں اس جوان مرد پر ڈالی جو لڑکے کی طرح دکھتا تھا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور چلایا کہ کیا تم لوگ جنگ لڑنے آئے ہو یا اپنی زندگی سے تھک ہار گئے ہو؟ میں تو اس کی گردن اپنے تلوار کے ایک جھٹکے میں ہی اڑا دوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے واپس جواب دیا، تمہارے پاس جنگی لباس ہو سکتا ہے، تلوار ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہارا سامنا اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو کہ بنو اسرائیل کا رب ہے جن کے قوانین کا تم نے مذاق اڑایا ہے۔ تم آج دیکھو گے کہ آج تمہیں یہ تلوار نہیں مارے گی بلکہ اللہ کی قدرت اور طاقت تمہیں مارے گی۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی غلیل لی اور اس میں پتھر ڈالا۔ اس کے بعد اس غلیل سے جالوت کی طرف نشانہ لگایا۔ اس غلیل سے پتھر نکلا جو تیر کی رفتار سے تھا اور وہ فوراً جالوت کے سر پہ جا کے لگا۔ بہت ہی تیزی سے جالوت کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ فوراً زمین کی طرف گر پڑا۔ اس کے بدن سے جان نکل گئی اس سے پہلے کہ وہ اپنی تلوار نکالتا۔ جب باقی کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کا اصلی ہیرو ہی مر چکا ہے تو وہ اپنے ایڑیوں تلے پھر گئے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل نے ان کا پیچھا کیا اور اس چیز کا بدلہ لیا جو سالوں سے وہ اذیت اپنے دشمن کے ہاتھوں جھیل رہے تھے۔ انہوں نے ہر اس سپاہی کو مارا جس کے اوپر ان کا ہاتھ پڑا۔ اس جنگ میں بنو اسرائیل کی جیت ہوئی، انہیں ان کا مقام اور عزت دوبارہ مل گئی جو بہت لمبے وقت سے کھو چکی تھی۔ داؤد ایک ہیرو بن گئے۔ طالوت نے اپنی بات رکھی اور اپنی بیٹی جن کا نام میقیل تھا اس کی شادی ان کے ساتھ کی اور انہیں اپنے سلطنت میں ایک اچھا مقام دیا۔ آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے، اس کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔